السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 76 اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ سانپوں سے اٹے ہیں رستے، گھر سے نکلے تھے تو ہاتھوں میں عصا رکھنا تھا۔ گیٹ پہ مستعد کھڑے گارڈز غیر معمولی طور پہ کسی کا دعوت نامہ چیک نہیں کر رہے تھے۔ جو آ رہا تھا اس کو اندر جانے دے رہے تھے، اسے بھی کسی نے نہیں روکا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر آئی۔ سو ہاشم چاہتا ہے کہ میں اندر آؤں۔ انٹرسٹنگ، اتنے لوگوں کے سامنے گولی تو مار نہیں سکتے یہ مجھے، کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ کچھ دلچسپی تھی، کچھ تجسس تھا۔ وہ اسی طرح چلتا پتھریلی روش پہ آگے بڑھتا گیا، آنکھیں سے کھوڑ کر ساری اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ سبزہ زار خالی تھا، اندر شیشے اور لکڑی کے کاٹیج میں مہمان ہی مہمان بھرے تھے۔ آخر کیا ہونے جا رہا ہے پارٹی میں؟ اچنبھا سا اچنبھا تھا۔ وہ کاٹیج کی شیشے کے دروازے کے باہر آ کھڑا ہوا، اندر نہیں گیا۔ اندھیرا پھیل رہا تھا جس کے باعث چمکتا ہوا لاؤنج صاف نظر آ رہا تھا۔ جا بجا لوگ ٹولیوں کی صورت کھڑے تھے، ویٹرز ٹرے اٹھائے سرو کر رہے تھے۔ تبھی ہاشم برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے باہر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر بھی مسکراہٹ چہرے سے جدا نہیں ہوئی۔ تم کیسے آئے؟ ہلکے سے طنز سے فارس کے قریب آ کر بولا۔ میں ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈنے آیا ہوں، تم نے ہی کھلم کھلا دعوت نامہ دیا تھا نا کزن؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ہاشم آگے بڑھا، اس کا کندھا تھپ تھپایا، کان کے قریب جا کر ہیپی سرچنگ بولا اور واپس مڑ گیا۔ فارس نے نگاہ اٹھا کر اوپر فضا میں اڑتے ڈرون کیمرے کو دیکھا جو کسی بڑی مکڑی کی طرح اس کے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا۔ دور ایک سیکیورٹی کا نوجوان ڈرون کا ریموٹ اٹھائے ہوئے تھا، وہ بھی فارس کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں ملنے پہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میری فلم بنا کر مجھے پھر سے فریم کرنے جا رہا ہے۔ گڈ۔ وہ ہلکا سا محظوظ ہوا اور اندر داخل ہو گیا۔ آنکھیں متلاشی انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ خوش باش مہمان، مصنوعی کہے، خوبصورت سجاوٹ، باربیکیو کی خوشبو، سب نارمل تھا۔ واٹ اے سرپرائز! شناسا آواز پہ وہ پلٹا، پھر منجمد ہو گیا۔ ڈاکٹر ایمن مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ انگلی کا ہیرا ہمیشہ کی طرح دمک رہا تھا۔ آپ ادھر؟ وہ حیرت چھپا نہ سکا۔ بالآخر ہاشم کاردار نے وفاداری کا صلہ دینے کے لیے ہمیں بلا ہی لیا۔ تم بھی یہاں ہوگے، امید نہیں تھی۔ انجوائے دا پارٹی، جتا کر کہتے ہوئے اس نے جاتے جاتے اس کی کوہنی کو ہلکا سا چھوا۔ نوکیلی انگوٹھی اسے چبھی تھی اور اس کی چبھن نے اس کے دماغ کی ساری گرہیں کھول دی تھیں۔ سحر زدہ سی کیفیت میں اس نے چہرہ مشرق، مغرب، شمال، غروب سب نارمل تھا سوائے مہمانوں کے۔ ان میں شناسا چہرے بھی تھے، بہت ہی شناسا۔ وہ الیاس فاطمی تھا جو کونے میں کھڑا تھا، کافی کمزور سا لگ رہا تھا اور سر ہلاتے ہوئے کسی مہمان سے بات کر رہا تھا۔ وہ نیاز بیگ تھا جو ایک طرف کھڑا مشروب پی رہا تھا، وہ ضمانت پہ رہا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ایمن اور اس کا شوہر، سیکریٹری حلیمہ، پروسیکیوٹر بصیرت، جس کی وکالت نے 4 سال فارس کو جیل سے نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ مزید گھما، جسٹس سکندر، چند پولیس افسران جس کا سعدی کی گمشدگی سے تعلق رہا تھا، ڈاکٹر آفتاب، پوسٹ مارٹم کا ماہر کرنل خاور، اور اس کا بیٹا جو بجھا بجھا سا باپ کی ویل چیئر کے ساتھ کھڑا تھا۔ زندگی اور فارس کی دی گئی سزاؤں کے بعد بھی وہ زندہ سلامت کھڑے تھے، اجڑے مگر زندہ تھے۔ ان کے علاوہ چند مہمان اور بھی تھے، مگر یہ شناسا چہرے، وہ سناٹے میں رہ گیا۔ وہ واقعی وکٹری پارٹی تھی۔ وہ ان کو، اپنے مددگاروں کو اکٹھا کر کے انعام سے نوازنا چاہتا تھا، مگر وہ فارس کو ان کے درمیان گھومنے سے روک بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی 6ٹھی اور 7ویں حص سب نے سرخ بتی دکھانا شروع کی۔ یہاں مایا نہیں تھی، اگر ہو بھی تو اس کو ڈھونڈنا بے سود تھا، اسے یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا، داخلی دروازہ لاؤنج کے وہ دور آخری کنارے پہ تھا۔ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، راستے میں بہت لوگ تھے، گھٹن، پھنس جانے کا احساس۔ کنکھیوں سے نظر آیا ایک ویٹر باری باری مخصوص لوگوں کے پاس جا رہا تھا، ان کے کان میں کچھ کہتا اور وہ سر ہلا کر ایک طرف چلے جاتے۔ یہ مخصوص لوگ وہی شناسا مجرم تھے۔ فارس آگے بڑھتا گیا، ڈاکٹر ایمن اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی ویٹر ادھر آ ٹپکا اور سرگوشی کی۔ کاردار صاحب بلا رہے ہیں۔ ایمن نے زخمی سا مسکرا کر سر ہلایا اور ویٹر کی معیت میں ایک طرف بڑھ گئی۔
وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا. دروازہ قریب تھا. اس نے جھپٹ کر کھولا اور باہر نکلا. گویا سانس میں سانس آئی. باہر تاریکی تھی. وہ کاٹیج کی کھڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. لاؤنج گزر گیا تو وہ کچن کی کھڑکی پہ رکا. کچن روشن تھا. فارس نے چہرہ جھکا کر جھانکا. وہاں بڑے بڑے کریٹ پڑے تھے اور ان میں غیر ملکی الکوہل کی بوتلیں رکھی تھیں. ان کے منہ کھلے تھے اور سر پہ کھڑا ایک گارڈ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور دوسرا بوتلوں کے گرد ڈوری سی لپیٹ رہا تھا. ایک گارڈ کی نظریں فارس پہ پڑی مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. سر جھکا کر کام کرتا رہا. فارس کی نگاہیں کچن کی دیوار تک اٹھیں. وہاں ایک دروازہ تھا جو آگے ایک اور کمرے میں کھلتا تھا. وہ کاٹیج کی دیوار کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. اب اگلا کمرہ نظر آیا. اونچی شیشے کی کھڑکیوں سے سارا کمرہ روشن نظر آتا تھا. وہاں ہاشم ان تمام شناسا چہروں کو اکٹھا کیے کھڑا تھا اور مسکرا کر ان سے کچھ کہہ رہا تھا. شیشے ساؤنڈ پروف تھے. وہ آوازیں نہیں سن سکتا تھا مگر جس طرح وہ فائلز ان میں تقسیم کر رہا تھا, جس طرح ان کے چہرے دمکنے لگے تھے, وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ اس کی ہاؤسنگ اسکیم کی فائلز تھیں. پلاٹس, گھر. وہ تحفے بانٹ رہا تھا. اس کمرے کا ایک دروازہ لاؤنج کو جاتی گیلری میں کھلتا تھا اور دوسرا کچن میں. ہاشم کا فون بجا تو وہ اسے نکال کر دیکھنے لگا. پھر مسکرا کر مہمانوں سے معذرت کی اور کچن کے دروازے کی طرف بڑھا. پھر اسے عبور کر کے کچن میں چلا گیا. فارس اچنبے سے واپس آیا اور کچن کی کھڑکی کے سامنے ٹھہرا. ہاشم اب وہاں اپنے دونوں گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا. وہ سر ہلا کر کچن سے لاؤنج کی طرف باہر چلے گئے. اب وہ کچن میں تنہا کھڑا تھا. اس نے لائٹر اٹھایا اور انگوٹھے سے دبا کر شعلہ جلایا. پھر وہ کھڑکی کی طرف گھوما. باہر کھڑے فارس کو دیکھا اور مسکرایا. پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے لائٹر ڈوری کے قریب لے کر گیا. فارس کا سانس تھم گیا. دل رک گیا. ہاشم نے ڈوری کو آنچ دکھائی تو اس نے شعلہ پکڑ لیا اور وہ شعلہ ڈوری کو کھاتے بوتلوں کی طرف دوڑنے لگا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہاشم نے ایک انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا. یو ڈیڈ دس. آواز نہ سنائی دیتی تھی مگر ہلتے لب بتا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے. پھر اس نے لائٹر جیب میں ڈالا اور لاؤنج میں کھلتے دروازے سے باہر نکل گیا. بس لمحے بھر کا عمل تھا اور سارا کھیل اس کی سمجھ میں آ گیا. وہ تقسیم انعامات نہیں تھی, وہ کور اپ تھا. وہ تمام گواہوں کو ایک کمرے میں جمع کر کے ان کو آگ لگا کر مارنا چاہتا تھا. کچن کے دروازے بند تھے. الکوہل کی بوتلیں باری باری آگ پکڑ رہی تھیں. الکوہل مٹی کے تیل کی طرح جل جاتی ہے. کچن کے اوپر وینٹ تھا جو شناسا مجرموں کے کمرے میں کھلتا تھا جہاں وہ ہاشم کا انتظار کر رہے تھے. کچن میں دھواں بھرنے لگا. اب دھواں وینٹ سے اس کمرے میں جائے گا اور وہ مر جائیں گے دم گھٹنے سے. مگر لاؤنج کے مہمان سلامت رہیں گے. چند مہمانوں کے مرنے سے شک نہیں ہوگا کسی کو. اور الزام. فارس غازی وہاں موجود تھا. اس کی فوٹیج تھی یہاں وہاں ٹہلنے کی. خدا کا قہر نازل ہو تم پہ ہاشم. وہ ہکا بکا سا چند قدم پیچھے ہٹا. پھر الٹے قدموں سبزہ زار کی طرف دوڑا. اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا. جلد از جلد اسے وہاں سے نکلنا تھا. وہ چند قدم ہی چل پایا. پھر مڑ کر دیکھا. شناسا مجرموں کے کمرے میں سیاہ دھواں بھرتا دکھائی دے رہا تھا. پہلے لوگ حیران ہوئے, پھر ادھر ادھر دوڑے. گیلری میں کھلتے دروازے کو ڈاکٹر ایمن نے پیٹا مگر وہ لاک تھا. لاؤنج میں میوزک تیز تھا, اب مزید تیز ہو گیا. چند افراد شیشے کی کھڑکیوں کو پیٹ رہے تھے مگر وہ انبریکیبل گلاس کی بنی تھیں. فارس کی جیب میں اس کا فون تھرتھرا رہا تھا. وہ جانتا تھا یہ زمر ہوگی, وہ اسے واپس بلا رہی ہوگی مگر اسے سب بھول گیا. وہ تیزی سے اس دھواں بھرتے کمرے کی طرف لپکا. اسے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا تھا. اور تب اس نے دیکھا گھاس پہ اس کے سامنے ایک سایہ سا کھڑا ہوا. سفید سایہ, اینک لگائے. اس کا بھائی فارس. وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم گھر جاؤ فارس, وہاں کیوں جا رہے ہو؟ یہ گنہگار لوگ ہیں, ان کو مرنے دو. کیا تم بھول گئے کس طرح انہوں نے مجھے پنکھے سے لٹکایا تھا؟ وہ ملامتی انداز میں بولا تھا. فارس کے قدم لڑکھڑائے. سانس تیز تیز چلنے لگا. اس نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک اور سایہ سامنے نمودار ہوا. آپ نے کہا تھا آپ میرے لیے لڑیں گے. وہ سفید سی زرتاشا تھی. اس کی آنکھوں میں گلا تھا. ان لوگوں کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے. انہوں نے عدالت میں میرے اوپر کیچڑ اچھالا, میرے کردار کو اخباروں کی زینت بنایا, مجھے گولیاں ماریں. ان کو مرنے دیں, میرا سوچیں. اس نے سر جھٹکا مگر سائے غائب نہیں ہوئے. ان دونوں کے درمیان سادھی چلتا ہوا آتا دکھائی دیا. سفید سایہ, ہیولا سا. یہ میرے گنہگار ہیں, آپ ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں, اپنی جان بچائیں, بھاگیں.
اس نے چہرہ موڑا، ایک احمر کا سایہ بھی ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا خاندان تباہ کر دیا غازی، ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دو، تم ان کو نہیں بچا سکتے، جاؤ نئی زندگی شروع کرو نئے گھر میں۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے، بھاری بھاری بیڑیوں سے کس دیے گئے تھے، وہ کسی طرف نہیں مڑ پا رہا تھا، وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ چلے جاؤ فارس، ان کو مرنے دو غازی۔ وہ سارے سائے ایک ساتھ بولنے لگے تھے، چیخنے لگے تھے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا، تیز ہوتے تنفس سے ان سب کو دیکھا۔ ہاں یہ سب گنہگار ہیں، قاتل ہیں۔ اس کی آواز کپ کپائی، آنکھیں سرخ پڑ کے بھیگ رہی تھیں۔ ہاں یہ میرے دشمن ہیں، برے لوگ ہیں۔ وہ ٹھہرا، پھر گردن تن کر ان سایوں کو دیکھا۔ مگر میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اور وہ اس کمرے کی طرف سرپٹ دوڑا تھا۔ سائے فضا میں تحلیل ہو گئے، ایسے جیسے خدا کا نام لینے پہ آسیب بھاگ جاتے ہیں۔ اب اسے کچھ یاد نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ انسان تھے اور وہ تکلیف میں تھے۔ سارے انتقام، سارے زخم، سارے جرائم، وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ انسان تھے اور وہ تکلیف میں تھے۔ ہاشم تیز چلتا راہداری عبور کرتا کاٹیج کے آخری کمرے میں آ پہنچا۔ دونوں گارڈز اس کے ہمراہ تھے اور رئیس اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ اس نے آتے ساتھ ہی اپنی ٹائی کھینچی۔ زیادہ نہیں ہے، جس وقت دوسرے مہمان اور فائر بریگیڈ کا عملہ جل جانے والے افراد کو نکالنے آئے گا، آپ کو ان کے درمیان ہم پہنچا دیں گے۔ یہ ادھر۔ وہ اب ہاشم کی شرٹ کا گریبان پھاڑ رہا تھا۔ دوسرے لڑکے نے کمال مہارت سے اس کے ماتھے کے اوپر چاقو سے چیر لگانا شروع کیا، جس سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ اس کو اسٹرلائز کیا تھا؟ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر کے پوچھا۔ یس سر، وہ فرمانبرداری سے کہتا اسے تیار کر رہا تھا۔ حادثے والے کمرے کے واحد سروائیور کو اچھا خاصا زخمی لگنا چاہیے تھا۔ وہ شناسا مجرم مر جائیں گے تو کون بتائے گا کہ ہاشم اس وقت کمرے میں نہیں تھا، اور چونکہ لاؤنج کے مہمانوں کو بچ جانا تھا، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاشم واحد بچنے والا انسان تھا۔ کوئی اس پہ شک نہ کرتا اور وہ ہیرو بننے جا رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بھر رہا تھا، درمیانی دروازے کو آگ نے پکڑ لیا تھا اور وہ جل رہا تھا۔ لوگ کھانس رہے تھے، اوندھے منہ گر رہے تھے، تھکم پیل مچی تھی۔ کوئی کھڑکیوں کو کھٹکھٹا رہا تھا، کوئی لاک دروازہ پیٹ رہا تھا، مگر وہ دونوں توڑے نہیں جا سکتے تھے۔ فارس تیزی سے دوڑتا ہوا کھڑکی تک آیا۔ حلیمہ کھانستی ہوئی اس کے ساتھ کھڑی شیشے کو زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ فارس نے ایک گملہ اٹھایا اور زور سے کھڑکی پہ دے مارا۔ چند خراشیں آئیں مگر بے سود۔ گملہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کا اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ پرواہ کیے بنا آگے کو دوڑا، کاٹیج کی دیوار کے ساتھ بھاگتا ہوا مرکزی دروازے تک آیا۔ لاؤنج کی شیشے کی کھڑکیوں سے اندر مگن خوش باش ٹہلتے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ میوزک بہت تیز تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس نے شیشے کا دروازہ زور زور سے بجایا۔ دروازہ کھولو، اندر آگ لگ گئی ہے، کھولو۔ مگر دروازے کے اندر کھڑے گارڈ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ریموٹ ہوا میں بلند کر کے بٹن دبایا۔ تمام شیشوں کے اوپر لگے بلائنڈز کھل کر نیچے گرنے لگے۔ وہ آگے دوڑا، چند مہمانوں کے قریب موجود کھڑکی کو زور زور سے پیٹا، مگر وہ متوجہ نہ ہوئے، باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بلاک آؤٹ بلائنڈز بالکل نیچے گر گئے اور اب وہ اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کا قہر ہو تم پہ ہاشم! وہ غصے سے چلاتا واپس اس جلتی ہوئی کچن کی طرف بھاگا۔ اس کو پسینہ آ رہا تھا اور سانس بے ترتیب تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ لفٹ کی طرح لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، آج اسے خود کچھ کرنا تھا۔ کچن کے سامنے رک کر اس نے چند گہرے سانس لیے اور سوچنے کی کوشش کی۔ جلتے کمرے میں لوگ ابھی تک چیخ چلا رہے تھے، مگر مدد نہیں آ رہی تھی۔ دونوں دروازے بند تھے اور کھڑکیاں توڑی نہیں جا سکتی تھیں، مگر وہ کھولی تو جا سکتی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے آیا، کھڑکی کے فریم کو ہاتھ سے ٹٹولا، وہ اندر سے لاکڈ تھیں اور افراتفری کے عالم میں آگے پیچھے بھاگتے بھاگتے لوگ کالے دھوئیں کی زیادتی کے باعث انہیں کھول نہیں پا رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کھڑکی کہاں سے کھولنی ہے، اسے معلوم تھا۔ وہ اس کاٹیج میں نوجوانی کے دنوں میں آتا رہا تھا، اورنگزیب لائے تھے اسے ایک دفعہ۔ یہ عام سلائیڈنگ ونڈو تھی، مگر یہ اندر سے کھلتی تھی، اور اس جلتے کمرے کو جاتے دونوں دروازے بند تھے، تیسرا دروازہ جل رہا تھا۔ تیسرا دروازہ! وہ چونکا، پھر کچن کی کھڑکی تک آیا، یہ بند تھی مگر لاکڈ نہیں تھی۔ ہر پلان میں جھول ہوتا ہے، ان کا خیال تھا کوئی جلتے کچن کے راستے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، مگر یہ اندازہ نہ تھا کہ کوئی باہر سے یہاں آ سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اس کے شیشے کو دائیں طرف دھکیلا، وہ سرکنے لگا۔
اندر سے بہت سا دھواں باہر نکلنے لگا۔ محفوظ کمرے میں بیٹھے رئیس نے ٹیپ اسکرین دیکھ کر ہاشم کو مخاطب کیا۔ وہ کچن کی کھڑکی سے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اسے بند کیوں نہیں کیا؟ اس نے دونوں گارڈز کو گھورا۔ جانے دو، اسے بھی ان کے ساتھ جلنے دو، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولا تھا۔ کھڑکی آدھی کھل گئی تھی، وہ منڈیر پہ چڑھ کر اندر پھلانگ گیا۔ فوراً سے کھانسی آئی، دھواں، مرغولے، کالک۔ وہ جھک کر ذرا سا کھانسا، پھر گہرے گہرے سانس لیے ادھر ادھر دیکھا۔ دروازہ جل رہا تھا، شعلے درمیان میں حائل تھے، کاؤنٹر سے دروازے تک سب جل رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ وقت نہیں تھا۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ چولہے کے قریب سلنڈر پڑے تھے، اس نے جلدی سے ایک سلنڈر اٹھایا۔ وہ اندر سے غالباً خالی تھا، تبھی ہلکا تھا۔ وہ لوگ دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ کچن کی گیس بھی کٹی ہوئی تھی۔ اسے زور کی کھانسی آئی، مگر بدقت سلنڈر کو اٹھا کر اس نے پوری قوت سے دروازے پہ دے مارا۔ سلنڈر مارتے مارتے وہ خود بھی نیچے گر گیا۔ شاید ماتھے پہ چوٹ بھی آئی، مگر جب بمشکل ہتھیلیوں کے بل اٹھا تو دیکھا سلنڈر دروازے سے ٹکرا کر ریڑتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ دروازے کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اف! اس نے سلنڈر کے قریب آتے ہی اس کو واپس دھکیلا۔ اب کی بار وہ دروازے کے قریب سے ہی واپس پلٹ گیا، مگر تب تک فارس اٹھ چکا تھا۔ ہاتھ جھاڑتے وہ کھڑا ہوا اور جیسے ہی سلنڈر قریب آیا، اس نے پوری قوت سے کسی بولنگ بال کی طرح اس کو دروازے کی جانب ریڑ دیا۔ وہ تیزی سے آگے گیا اور دروازے سے ٹکرایا، اور پھر جلتا ہوا دروازہ درمیان سے ٹوٹ کر نیچے آن گرا۔ ٹکڑے، چنگاریاں اسے بھی آ کر لگی تھیں۔ تکلیف ہوئی تھی، مگر اب چوکھٹ خالی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کے پار جلتا ہوا کمرہ، جس میں دھواں بھرا تھا اور لوگ چیخ چلا رہے تھے۔ اس نے شرٹ اتار کر ناک کے گرد لپیٹی اور تیزی سے دوڑا۔ لکڑی کے جلتے شہتیر پھلانگے شعلوں کے اوپر سے گزرتا وہ دھوئیں سے بھرے کمرے میں دوڑتا گیا۔ لوگ کچن سے کافی دور کونے میں جمع تھے، ایک دوسرے کو پرے ہٹا رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے کھڑکیوں کی طرف لپکا، شرٹ کہیں گر گئی، ناک میں پھر سے دھواں اندر جانے لگا، مگر اس کو پرواہ نہ تھی۔ وہ فریم کے کنارے ٹٹولنے لگا۔ ہک یہیں کہیں تھی، یہیں کہیں۔ اس کے ہاتھوں نے کھڑکی کے کنڈے کو چھوا، اندر تالا پڑا تھا، مقفل تالا۔ ڈیم اٹ! اسے پھر سے کھانسی آنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھاری چیز مل جائے جس کو وہ تالے پہ دے مارے۔ ساتھ کھڑی حلیمہ روتے ہوئے ابھی تک کھڑکی کا شیشہ پیٹ رہی تھی۔ چند افراد بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ آگ اب کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا، اس میں ایک پک بھی تھی جسے کئی سالوں سے وہ جاب کے حصے کے طور پہ ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ تالے میں گھسائی۔ تالا نیا تھا اور غالباً پولیس کے آنے سے پہلے گارڈز نے اسے اتار لینا تھا۔ دھوئیں کے باعث وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر آنکھیں بند کر کے اس نے محسوس کرنا چاہا۔ 6 پنز، 1 2 3۔ وہ باری باری پک کی مدد سے سب کو چھو رہا تھا۔ 4 5 6۔ کلک! اس کے لبوں سے نکلا۔ تالا کھل گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں تالا نوچ کر اتارا اور شیشہ زور سے پرے دھکیلا۔ کھڑکی کھلتی گئی۔ حلیمہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی، مگر وہ لپک کر آگے آیا اور اسے کھینچ کر باہر نکالتا لایا۔ وہ فرنچ ونڈوز تھیں، پوری دیوار کی جگہ پہ حائل تھیں۔ اس کو لا کر باہر گھاس پہ ڈالتے ساتھ وہ اندر کی طرف لپکا۔ اس طرف آؤ، کھڑکی کی طرف آؤ! اب وہ چلا چلا کر دھوئیں میں پھنسے لوگوں کو کہہ رہا تھا۔ وہ سب اس کے دشمن تھے، وہ سب اس کے مجرم تھے، وہ سب اس کے گنہگار تھے، مگر وہ ان جیسا نہیں تھا۔ وہ ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر شیشے کی کھلی دیوار کے باہر لا رہا تھا۔ کچھ نے کھلا روزن دیکھ لیا، کچھ نے نہیں دیکھا۔ دھکم پیل پھر سے مچ گئی تھی۔ بے ہوش ہوئے لوگوں کو اٹھانا اور کھینچنا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ آگ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور فرنیچر کو پکڑ چکی تھی۔ وہ درمیان میں ایک دفعہ گرا بھی تھا، کہیں درد بھی ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بے ہوش ہوئے فاطمی کو کندھوں سے گھسیٹ کر باہر لا رہا تھا۔ لاؤنج کے مہمانوں میں سے کوئی کچن کی طرف آیا تھا۔ جلتا بند دروازہ دیکھا تو شور مچا دیا۔ لاؤنج کا میوزک تھم گیا۔ لوگ دیوانوں کی طرح باہر لان میں بھاگے۔ محفوظ کمرے میں بیٹھے ہاشم کو رئیس نے تسلی دی۔ لوگ بچ جائیں یا مر جائیں، الزام فارس پہ ہی آئے گا۔ مگر ہاشم کی تیوریاں چڑھ رہی تھیں اور وہ شدید برہم نظر آتا اسکرین پہ لائیو فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ فرنیچر کو شعلے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ بہت سے لوگ باہر نکل چکے تھے اور اب سبزہ زار پہ گرتے ہوئے بھاگتے آگے جا رہے تھے۔ وہ بدقت الیاس فاطمی کو کھینچ کر باہر لایا، پھر اسے گھاس پہ ڈالا اور وہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکے کھڑے گہرے گہرے سانس لیے۔
تمام شناسہ مجرم باہر آ چکے تھے۔ لاؤنج کے محفوظ مہمان وہاں سے نکل کر اس طرف نہیں آئے تھے۔ وہ پارکنگ کی طرف بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچانے، اپنی گاڑیوں کی طرف۔ عجب قیامت کا عالم تھا، افراتفری، تھکم پیل۔ کمرہ جل رہا تھا، دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ایسے میں وہ اس دہکتے جہنم کے سامنے کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، نڈھال، زخمی، مگر اس کے اندر اطمینان بھر رہا تھا۔ اس نے ان کو بچا لیا تھا، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابا، ابا! اور تب اس نے وہ حلق پھاڑ کر چیخنے کی آواز سنی، شناسہ آواز۔ اس نے گردن موڑی، لاؤنج کے بھاگتے مہمانوں میں صرف ایک مہمان دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ نوجوان لڑکا اپنے باپ کو پکار رہا تھا، خاور کا بیٹا۔ فارس غازی کا سانس تک رک گیا۔ میرے ابو کہاں ہیں؟ وہ دوڑ دوڑ کر ایک ایک شخص کے پاس بھاگ رہا تھا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں فارس نے گردن گھمائی۔ لوگ بھاگ رہے تھے، نجات کی طرف، بچاؤ کی طرف۔ وہاں کوئی ویل چیئر نہ تھی، وہاں کوئی خاور نہ تھا۔ وہ تیزی سے لڑکے کی طرف بھاگا۔ خاور کہاں ہے؟ وہ شور کے باعث چلا کر لڑکے کو کندھوں سے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ ابو کو کاردار صاحب نے اس کمرے میں بلوایا تھا، مجھے نہیں جانے دیا، میرے ابو اندر ہیں، میرے ابو کو نکالو۔ وہ اونچا اونچا رو رہا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ میرے ابو چل نہیں سکتے، میرے ابو چیخ نہیں سکتے۔ اور اس نے مزید کچھ نہیں سنا۔ وہ پلٹا اور جلتے کمرے کی طرف دوڑا۔ کسی نے آواز لگا کر اسے روکا، منع کیا۔ شاید وہ ڈاکٹر ایمن تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ سب آ چکے، ایک شخص کے پیچھے وہ اندر نہ کودے۔ وہ شخص شاید مر چکا ہو، وہ واپس آ جائے، مگر اس نے کچھ نہیں سنا۔ وہ دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھاگتا چلا گیا۔ خاور، خاور! وہ چلا رہا تھا، جانتا تھا وہ آواز نہیں دے سکتا، مگر پھر بھی وہ ادھر ادھر دوڑتا چلا رہا تھا۔ شروع میں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور تب اسے دھوئیں کی گھنی چادر میں ویل چیئر نظر آئی۔ وہ کونے میں تھا، بالکل کونے میں۔ فارس اس کی طرف دوڑا۔ چھت سے لکڑی کے ٹکڑے جل جل کر نیچے گر رہے تھے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ جلتے فرنیچر کو ٹھوکریں مارتے دوڑتے ہوئے ویل چیئر کے قریب آیا۔ خاور کا چہرہ سرخ، پسینے میں بھیگا تھا، آکسیجن ماسک منہ پہ تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سفید سائے ایک دفعہ پھر سے آگے پیچھے نظر آنے لگے تھے۔ وہ اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر دل کی سفیدی سارے کالے دھوئیں پہ حاوی آ گئی۔ اس نے ویل چیئر کو زور سے آگے دھکیلا۔ وہ آگے دوڑتی گئی۔ خاور کا بیٹا دھوئیں کی چادر کے پار کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر ویل چیئر کو تھاما اور باہر نکالتا لے گیا۔ فارس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گہری کالی سانس لی اور اسی پل پیچھے سے کسی نے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ لڑکھڑا کے آگے کو گرا۔ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل نہ پایا۔ بدقت اٹھنے کی کوشش کرتے گردن موڑی۔ پیچھے زخمی، سیاہ کالک چہرے پہ لگائے، پھٹے جلے کپڑوں والا ہاشم کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں راہداری میں کھلتا دروازہ اب کھلا تھا، غالباً وہ ابھی اندر آیا تھا۔ فارس کے بازوؤں میں ایک دم قوت سی بھر گئی۔ وہ اٹھا اور زور سے ہاشم کا گریبان پکڑا۔ گھٹیا آدمی! مکہ مارنا چاہا مگر نہیں مار سکا۔ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تم جل جاؤ۔ اس نے ہاشم کو کھلی کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ گریبان ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چھت سے لکڑی کا بڑا سے جلتا ہوا ٹکڑا دھماکے سے نیچے کی طرف آیا۔ ہاشم نے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً سے دائیں طرف کو لپک گیا۔ فارس نے وہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھاگ نہیں سکا۔ جلتا ہوا تارا شہاب ثاقب کی طرح اس کی اوپر آن گرا۔ ساری ہمت، ساری طاقت دم توڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا اور پھر منہ کے بل فرش پہ آن لگا۔ ساری دنیا اندھیر ہوتی گئی۔ ساری آوازیں، سارے رنگ، ساری روشنیاں دم توڑ گئیں۔ سفید سائے اور کالا دھواں، سب ختم ہو گیا۔ اب اپنا دل بھی شہر خاموشاں سے کم نہیں، سن ہو گئے ہیں کان صدا پر دھرے دھرے۔ مور چال رات کے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج میں سب جمع تھے، بے چین، فکر مند، منتظر۔ سعدی بار بار فارس کو کال ملا رہا تھا اور زمر مسلسل دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی اور اب دل گھبرا رہا تھا۔ لگتا تھا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہاں رہ گیا؟ وہ مسلسل آگے پیچھے چلتے کہے جا رہی تھی۔ زمر بیٹھ جاؤ، وہ آ جائے گا۔ ابا نے اسے تسلی دینی چاہی۔ ماموں نے وعدہ کیا تھا وہ واپس آئیں گے۔ ہنا گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی عجیب سے انداز میں بولی۔ مجھے نہیں پتا، سعدی چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ زمر نے ایک دم اسے کوہنی سے پکڑا اور آگے لے جانے لگی۔ میں کب سے جانا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے جانے نہیں دے رہی۔ اب آپ ادھر بیٹھیں، میں خود جاتا ہوں۔
وہ نرمی سے کوہنی چھڑاتا اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ نہیں رکی. وہ اسی طرح آگے دوڑتی گئی. سعدیہ اس کے پیچھے لپکا. ابا نے آواز دی. ندرت نے منع کیا مگر اس پہ کوئی وحشت طاری تھی, کوئی جنون سوار تھا. اب نہ گئی تو شاید دل پھٹ جائے گا. یہیں کھڑی رہی تو پیروں سے خون بہنے لگے گا. اب نہ گئی تو شہرین کے گھر آؤ تو ٹی وی لاؤنج کی LCD اسکرین خوب شور مچاتی روشن نظر آ رہی تھی. سامنے صوفے پہ سونی لیٹی ہوئی اپنے ٹیب پہ بٹن دبا رہی تھی جب کانوں میں آواز گونجی. ہاشم کاردار. کسی نے اس کے باپ کا نام لیا تھا. اس نے چونک کر گردن موڑی, اسکرین کو دیکھا. چند لمحے کو اس کی سانس تھم گئی اور پھر وہ ٹیب پھینک کر چیخ مارتی اٹھی. ماما ماما. اب وہ روتی ہوئی زور زور سے چلا رہی تھی. شہرین جو اپنے کمرے میں سیل فون پہ لگی تھی ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی. ماما میرے بابا میرے بابا. بچی روتے ہوئے اسکرین کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور جب شہرین نے اس طرف دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. کاردارز کاٹیج میں آتش زدگی. ہاشم کاردار کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا. 12 افراد زخمی, ایک شخص جاں بحق. میرے بابا میرے بابا. سونیا اب زور زور سے چیخ رہی تھی. سعدی ڈرائیو کر رہا تھا اور زمر ساتھ بیٹھی مسلسل انگلیاں اضطرابی انداز میں مروڑ رہی تھی. وہ لبوں میں کچھ پڑھ بھی رہی تھی مگر ہر شے بار بار دھندلی ہو جاتی. پھر منظر صاف ہوتا, پھر کالے دھوئیں جیسی دھند چھا جاتی. آنسو بس آنکھوں کے کنارے پہ ٹھہرے تھے, گرنے کو بس ایک دھکا چاہیے تھا. سعدی کا فون بجا تو اس نے تیزی سے کان سے لگایا. ہاں ہے نا. بات سنتے ہوئے وہ چونک کر زمر کو دیکھنے لگا. رفتار آہستہ کی. زمر نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے. اس نے فون بند کیا اور سٹیئرنگ گھمایا. کیا کہہ رہی تھی حنین؟ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی. وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ذرا بھی. مجھے چکر مت دو, میں 1 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھی ہوں. مجھے تمہاری فون سے آواز آ رہی تھی. کیا دکھا رہے ہیں نیوز میں؟ کہاں لگی ہے آگ؟ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر چہرے پہ گرنے لگے. کچھ نہیں پتا زمر, آگ لگی ہے اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے. میں SP صاحب کو کال کرتا ہوں, ہسپتال کا پوچھتا ہوں. وہ پریشانی سے حواس باختہ نمبر ملانے لگا. جلدی کرو. اس نے کہنے کے ساتھ لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا, آنکھوں کو میچ لیا. گرم گرم پانی گالوں پہ بہنے لگا. سرکاری ہسپتال میں پولیس اور میڈیا کے نمائندوں کا جمع غفیر لگا تھا. شہری سونیا کی انگلی پکڑے پریشانی سے رشک کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی. سونی مسلسل روئے جا رہی تھی. خاموش سسکیوں ہچکیوں کے باعث اس کا بدن آہستہ آہستہ ہچکولے لیتا تھا. زمر اور سعدی دوڑتے ہوئے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئے تھے. زمر نے آنسو صاف کر لیے تھے اور اب وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر گردن گھماتی آگے بڑھ رہی تھی. اس یونٹ میں عجیب افراتفری کا عالم تھا. رپورٹرز, کیمرے, پولیس, رش ہی رش. جانے سعدی نے کس کو روک کر کچھ پوچھا تھا. اس نے نسوانی آواز کو کہتے سنا. آپ ادھر آئیں. وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی, بس سعدی کے پیچھے بھاگ رہی تھی. کوئی عجیب وحشت زدہ سی مسافت تھی جو طے کر رہی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے اونچی آواز میں پوچھا. شور بہت تھا, کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. وہ اس کی طرف مڑا. اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا مگر بظاہر خود کو سنبھالے ہوئے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باڈی ہے, پہلے دیکھ لیں پھر ہم زخمیوں کو. نہیں. وہ بدک کر پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا. اس کو ایمرجنسی میں ڈھونڈو. ادھر کیوں؟ نہیں. ہاں وہ کوئی اور ہوگا. وہ اس کو کندھوں سے تھام کر تسلی دینے لگا. مگر اس کے لواحقین نہیں آئے اور ان کو اس کی شناخت کرنی ہے, اس لیے میں ایک دفعہ دیکھ لوں. وہ ٹوٹی پھوٹی امید سے کہتا آگے بڑھنے لگا مگر زمر نے زور سے اس کی کوہنی دبوچی. نہیں. وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے. میں کہہ رہی ہوں وہ فارس نہیں ہوگا, اس کو کہیں اور ڈھونڈتے ہیں. میں آتا ہوں. وہ بمشکل اپنا بازو چھڑا پایا تھا. زمر نے پیچھے جانے کو قدم اٹھائے مگر پیر لڑکھڑا گئے. اس نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو سنبھالا. پھر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی. آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لینے لگی. مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ آنکھیں بند کرنے پہ وہ فوراً آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا. زمر بی بی آپ. وہ مسکراتی بھی کچھ کہہ بھی رہا تھا. نئے گھر کی باتیں, چڑیا گھر میں نہ رہنے کی باتیں, یونیورسٹی کی 2 لڑکیاں جو اس کو پسند تھیں ان کی باتیں. اس نے آنکھیں کھولیں. یہاں بھی قیامت سی قیامت تھی. وہ کہاں جائے؟ سعدی دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وہ ہل نہیں سکی, آواز نہیں نکال سکی, آنسو نہیں روک سکی. وہ اس کے قریب آیا. زمر نے نفی میں سر ہلایا. وہ فارس نہیں تھا نا؟ مجھے مت بتاؤ, مجھے کچھ نہیں سننا. وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روکنا چاہتی تھی مگر وہ آگے آیا اور اسے گلے لگایا.
زمر کا سانس تھم گیا، پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، مرنے والا نیاز بیگ تھا، وہ فارس غازی نہیں تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اس سے علیحدہ ہوئی، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ فارس نہیں تھا تو فارس کہاں ہے؟ آئیں، ان کو وارڈ میں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا، اسے لگا وہ پانی پہ چل رہی ہے۔ جسم، دماغ، ہر شے سن ہو گئی تھی، آنسو بہنا رک گئے تھے۔ مسز زمر، وہ آگے جاتے جاتے پلٹی۔ راہداری کے اختتام پہ ڈاکٹر ایمن کھڑی نظر آ رہی تھی، شال لپیٹے، ویران چہرہ لیے، جیسے ابھی بستر سے اٹھی ہو۔ فارس کہاں؟ الفاظ ٹوٹ گئے۔ وہ زخمی ہے مگر ٹھیک ہے، اس کو میں نے منع بھی کیا تھا، مگر وہ قریب آتی ہوئی تلخی سے ہنسی، مگر وہ خاور کو بچانے کے لیے آگ میں کود پڑا۔ وہ ٹھیک ہے؟ زمر دوڑ کر اس کے پاس گئی، وہ سخت ہراساں تھی۔ ہاں، اس کی کمر اور ٹانگ پہ زخم آئے ہیں، اس کے اوپر لوہے کا ٹکڑا آ کر لگا تھا، چند برنز بھی ہیں، مگر اسی وقت چھت پہ لگے آگ بجھانے والے شاور پانی گرانے لگے جو پہلے بالکل کام نہیں کر رہے تھے، تو اس کی بہت بچت ہو گئی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سعدی نے رسمن پوچھا۔ میں؟ وہ زخمی پن سے مسکرائی۔ میں ہر آگ سروائیو کر جاتی ہوں، ٹھیک ہوں، آپ فارس کو وارڈز میں ڈھونڈیے۔ وہ دونوں پوری بات سنے بغیر آگے کو بھاگے۔ ایمن اسی زخمی مسکراہٹ سے ان کو بھاگتے دیکھتی رہی، پھر وہ مڑی تو کسی پہ نگاہ پڑی۔ زخمی مسکراہٹ خوشی بھری مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو شہر وفا کیسا ہے؟ ایسے لگتا ہے صلیبوں سے اتر کر آیا۔ وارڈ میں کسی نے کس طرف اشارہ کیا، کسی نے کس طرف۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے آگے بڑھتے گئے۔ بیڈز کی طویل قطار میں جا بجا پردے لگے تھے۔ سعدی نے ایک پردہ ہٹایا تو بالآخر وہ بستر پہ لیٹا نظر آیا۔ آنکھیں بند تھیں، غالباً نشاور ادویات کے زیر اثر تھا۔ چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ 2 نرسز سر پہ موجود تھیں۔ سعدی نے گہری سانس لی اور مڑ کے دیکھا۔ زمر پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا، وہ تیزی سے آگے آئی۔ فارس کو دیکھ کر قدم زنجیر ہو گئے۔ بے جان، پتھر کا بت، آنکھوں میں ڈھیر سارا دکھ اترا۔ اسے کبھی بیمار، کبھی یوں بے ہوش نہ دیکھا تھا، اور آج پتہ چلا تھا کہ ایسے دیکھنے میں کتنی اذیت تھی۔ فارس، وہ لپک کر اس کے قریب آئی، پھر اضطراری انداز میں سر پہ کھڑی نرسس سے بولی، یہ ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہو جائے گا نا؟ آہستہ بولیں، مریض کے سر پہ شور نہ کریں، نرس نے بیزاری سے کہا تھا۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا مگر تکلیف میں تھا، اسے انجیکشن لگایا ہے۔ زمر کچھ دیر بھیگی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر آنسو رگڑ کر صاف کیے اور غصے سے سعدی کی طرف گھومی۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں، ہاں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ زور دے کر اسے پرے دھکیلا۔ کیا کہہ رہی تھی میں؟ اس کو زخمیوں میں ڈھونڈو، مگر تم پہلے ادھر ڈیڈ باڈی کے پاس چلے گئے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہاں، تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا؟ وہ غصے اور بے بسی سے اس کے سینے کو تھپڑوں اور مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ اچھا اب تو وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اسے بہلانے والے انداز میں بولا۔ آپ کو انہیں میرے پیچھے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ کیسے نہ جانے دیتی؟ ہاں، تم ہمارے ساتھ ہو، ہمیں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی زور سے اس کے کندھے پہ تھپڑ مار کر اسے پرے ہٹایا۔ سعدی نے برا سا منہ بنایا۔ واہ، یہ صاحب تو آپ کو زہر لگا کرتے تھے، اب بھی لگتا ہے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ناک سے کوڑ کر سانس اندر کھینچی۔ مگر تم نے مجھے اتنا ڈرا دیا، اوہ سعدی، میں اتنی ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے ڈھال سی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ تکان سے مسکرایا۔ چلیں آپ بیٹھیں، میں ان کو روم میں شفٹ کروانے کا بندوبست کرتا ہوں اور گھر فون کرتا ہوں۔ زمر نے تیزی سے سر اٹھایا۔ سب کو مت بتانا کہ وہ زخمی ہیں، یوں ہی وہ پریشان ہوں گے۔ زمر، وہ اسی طرح مسکرایا۔ ہمیں ایک دوسرے سے اب کچھ نہیں چھپانا، میں اگر کاردارز کاٹیج بھی جاتا تو بتا کر جاتا۔ آپ بیٹھیں، میں آتا ہوں۔ اسے تسلی دیتا وہ باہر نکل گیا، اور وہ گردن موڑے فکر مندی سے فارس کو دیکھنے لگی، جو آنکھیں بند کیے خنودگی کے عالم میں تھا۔ I hate you فارس قاضی، I really really hate you۔ وہ بے بسی بھرے دکھ سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ کیسے ہیں لوگ، ان کی تمہیں کیا مثال دوں، جا کر مجسمے کہیں پتھر کے دیکھ لو۔ اسی ہسپتال کے پرتعش اور نفاست سے سجے ایک پرائیویٹ روم میں ہاشم کاردار صوفے پہ ٹانگ رکھے براجمان تھا۔
ہسپتال کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ بظاہر زخمی دکھائی دیتا تھا. ہاتھ پہ پٹی بھی بندھی تھی, ماتھے اور سر پہ بینڈیج بھی تھی, مگر چہرے پہ سکون تھا اور دلچسپی سے دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا. وہ لوگ بچ گئے مگر اٹ ورکڈ ہے نا؟ مسکرا کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے رئیس کو دیکھا. جی سر, مگر انہوں نے آپ کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا. اسے خیال آیا, اتنی افراتفری میں کسے یاد رہنا کہ میں کمرے میں تھا یا نہیں؟ ٹی وی چینلز کو دیکھو, وہ مجھے پروموٹ کر رہے ہیں. یس سر, رئیس جوش سے بتانے لگا. ہمارے پاس غازی کی فوٹیج ہے, وہ بھی وہاں موجود تھا. الزام اس کے سر ڈال دیں گے یا اس کو حادثہ کہیں گے, آپ پہ کوئی شک نہیں کرے گا. میڈیا آپ کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے. بار بار اینکر گلا پھاڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاشم کاردار نے ابھی چند دن پہلے عدالت میں اپنے خاندان کی بے گناہی ثابت کی تھی. ویری گڈ. وہ محظوظ ہو کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا. ہم کرائسس سے نکل آئے. رک کر تصحیح کی. میں ہر کرائسس سے نکل آیا, کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا, نہ عدالت, نہ قانون, نہ میری ماں. میں نے ہر شے کو سروائیو کر لیا. میں رئیس سب سے بڑا سروائیور ہوں. فیصلے کی گھڑی آ بھی گئی مگر میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں. وہ گردن کڑا کر کہہ رہا تھا. اور اب ہم نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. ہم نئے کاروباری دوست بنانے جا رہے ہیں, نئے پارٹنرز, نئے مواقع, نیا گھر. وہ طمانیت سے بولا تھا, پھر گھڑی دیکھی. کتنی دیر ہے؟ بس سر, میڈیا کو آپ کا انتظار کروا رہا ہوں. گھنٹے بعد آپ باہر نکلیں گے اور میڈیا کے سامنے علل اعلان کہیں گے کہ یہ سب فارس غازی نے عدالتی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے. اور فی الحال عوام کو آپ سے ہمدردی ہے, میڈیا کو آپ سے ہمدردی ہے. سب آپ کا یقین کریں گے. زبردست. وہ مسکرا کے ٹی وی کو دیکھنے لگا. اٹ ڈڈ ورک آفٹر آل. فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی مگر ابھی بیتی نہیں تھی. جو نفس تھا خارے گلو بنا, جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے. وہ نشاتے آہ سحر گئی, وہ وقارے دستے دعا گیا. بالائی منزل پہ نوشرواں کے کمرے کی بتی روشن تھی. بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا اور وہ اس میں کپڑے رکھ رہا تھا. پاسپورٹ, سفری دستاویزات, لیپ ٹاپ سب بکھرا پڑا تھا. صبح اس کی فلائٹ تھی اور وہ جلد از جلد تیاری مکمل کرنا چاہتا تھا. اس سے 1 منٹ بھی اس گھر میں اضافی رہنا منظور نہ تھا. دستک ہوئی تو اس نے بیزار سا یس کہا اور خود کپڑے تہہ کرتا رہا. سر, پیونہ اندر داخل ہوئی. کاردار صاحب ہسپتال میں ہیں. اطلاع دی. معلوم ہے, سارا شہر جانتا ہے. میرے بھائی کا کوئی نیا ڈرامہ. کیا فارس کو بھی زخم آئے؟ نیوز میں بتا رہے تھے. مجھے ان میں دلچسپی نہیں ہے. اس نے بیزاری سے بیگ کا ڈھکن دے مارنے والے انداز میں بند کیا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی. مجھے امریکہ میں نوکری مل گئی ہے, اب زیادہ سوال نہ کرو اور جاؤ یہاں سے. اس نے ہاتھ جھلا کر اسے اشارہ کیا. وہ فوراً سر جھکا کر باہر نکل گئی. اب وہ جھک کر سفری دستاویزات اٹھا کر دستی بیگ میں ڈال رہا تھا. آخر میں چونکا. بیگ کے اندر اس کا ایک گلاک پستول رکھا تھا. یہ وہ نہیں تھا جس سے اس نے سعدی کو مارا تھا. یہ اس کی کلیکشن میں سے ایک اور تھا. وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا, پھر اسے نکالا اور سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال کر مکفل کر دیا. پھر ہاتھ صاف کیے جیسے بہت سا اندیکھا مایا صاف کیا ہو. نئی زندگی میں اس کی جگہ نہیں تھی, ہرگز نہیں. ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی ہمیں بھی ہے. ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو صاحبہ میں ہے. فارس نے آنکھیں کھولی تو سفید دیواریں خوب روشن نظر آ رہی تھیں. اس نے نکاہت سے پلکیں جھپکیں. منظر واضح ہوا. ہسپتال کا کمرہ. اس نے کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو ایزی ایزی. سعدی اس کے سرہانے کھڑا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا. فارس نے بدقت اسے دیکھا, پھر گردن موڑی. نصرت, حنین, زمر, سیم سب کمرے میں موجود تھے. اونچی آواز میں خوشگپیاں جاری تھیں. وہ اٹھ نہیں سکا. کمر اور ٹانگ میں درد کی لہریں اٹھی تھیں. گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے واپس سر تکیے پہ رکھ دیا. تھوڑی بہت مکافات عمل والی فیلنگ آ رہی ہے. سعدی اس کے قریب جھکا مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا. وہ جو میرے ساتھ کینڈی میں کیا تھا, یاد ہے وہ زخم جو مجھے دیے تھے؟ زیادہ بک بک مت کرو. فارس نے ناگواری سے کہہ کر آنکھیں شدت ضبط سے میچ لیں. سعدی مسکرا کر سیدھا ہوا. اس لیے کہتے ہیں کسی معصوم کی بد دعا نہیں لیتے. فارس, وہ اسے جاگتے دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر سامنے آئی. کھنگریالے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور ناک گلابی پڑ رہی تھی. البتہ اب وہ خوش اور فریش نظر آ رہی تھی. کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جیسے جیل میں دوبارہ پہنچ گئے ہو. نظرت نے خفکی سے بڑبڑا کے اسے ٹوکا تھا مگر ان چاروں کے تیور بدلے ہوئے تھے. فارس نے بھویں بھینچ لیں اور ادھر ادھر دیکھا.
बुलाओ किसी डॉक्टर को। डॉक्टर वाली ब्रीफिंग हम दे देते हैं ना। हनीन पैकेट से चिप्स निकाल कर मुंह में रखती सामने आते हुए बोली, आपको चंद जख्म आए हैं, ज़्यादा गहरे नहीं हैं। बेहोश आप धुएं की वजह से हुए थे, इसलिए हमसे खातिर की तवक्को मत रखिएगा। और ये सारे फल हम अपना टाइम पास करने के लिए लाए हैं। सैम चहका। हटो यार, वो बेजारी से हाथ झुलाकर कहता फिर से उठने की कोशिश करने लगा। सादी फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे सहारा देते हुए तकिए पीछे जोड़े, फिर लेवर की मदद से बेड को सरहाने से ऊपर उठाया। वो अब टेक लगा कर बैठा तो शदीद तकलीफ़ में लग रहा था। कंधे का ज़ख़म दर्द करने लगा था, जिससे चेहरे पे शदीद बेजारी उमड़ आई थी। और बाकी लोग, वो ठीक हैं? उसने फिर नुदरत को मुखातिब किया, मगर जवाब में हनीन चमक कर बोली थी, अरे वाह, उन लोगों का कितना ख्याल है आपको। क्या आग में कूदते वक्त थोड़ी देर के लिए भी अपनी एक बहन, एक बीवी, एक भांजी और सादी और सैम को देखा। और 1.5 भांजों का ख्याल नहीं आया था? हाँ यार, तुम लोग अपना चिड़िया घर लेकर मेरे सर से चले क्यों नहीं जाते? वो करवट लेने की कोशिश में शदीद बेजार हो रहा था, मगर शादी के बदले अभी पूरे नहीं हुए थे। वाह मामू, मुझे तो खूब लेक्चर देते थे, मैरी के बेटे को बचाने क्यों खतरे में कूद पड़े। अपनी दफ़ा तो कोई खुदगर्जी याद नहीं आई। अब के फारिस ने सिर्फ उसीली आंखों से उसे देखा तो वो फ़ौरन मुसालती अंदाज में हाथ उठाए कदम कदम पीछे हटने लगा। जा रहा हूँ। नुदरत अब उन तीनों को घुरक रही थीं। फिर बड़े अब्बा को फ़ोन करने उठ गईं। कमरे में सिग्नल अच्छे नहीं आते, बारी बारी सब बाहर खिसक गए। अब वो दोनों तन्हा रह गए। वो उसके करीब खड़ी गिलास में चम्मच हिलाती कुछ मिक्स कर रही थी, साथ ही मुस्कुरा के उसे देख भी रही थी। बाकी सब। वो कतरे पुरसकून हुआ तो नकाहत ज़दा नज़रों से उसे देखता धीमी आवाज़ में पूछने लगा, न्याज बेग एक्सपायर्ड हो गया सांस घुटने की वजह से, बाकी सब ठीक है? फिर गहरी सांस ली। हाशिम हीरो बन चुका है, जो भी ज़ख्मी हो जाए आवाम की हमदर्दी समेट लेता है। और यकीनन सारा इल्ज़ाम मेरे सर डाल चुका होगा। अभी देर कितनी हुई है हादसे को? अभी तो वो बाहर भी नहीं निकला, और वो डाल भी दे तो भी क्या, वहाँ सब ने तुम्हें लोगों को निकालते और बचाते हुए देखा है। वट एवर। उसने सर झटका। वो गिलास पकड़े उसके करीब आई और उसके कंधे को छुआ। गुड जॉब गाजी। वो किराहा। ये बात आप तंदुरुस्त कंधे को भी थपक कर कह सकती थीं। ओह सॉरी, मुझे तो भूल गया था। वो तपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। वो ना चाहती हुए भी मुस्कुरा दिया। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, कब नहीं होती। खैर, मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो गर्दन मोड़कर दूसरी दीवार को देखने लगा था। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी आंखें फिर से भीगीं। अच्छा, तुम परेशान हुई? फारिस ने चौंक के उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तन्या साहब पहली दफ़ा जैसे सुकून में आने लगे। परेशान? उसने खफगी से सर झटका। बस इतना अंदाज़ा हुआ कि नफ़रत कितनी करती हो तुमसे। अच्छा, कितनी करती हो? उसने सर पीछे को टिका लिया और दिलचस्पी से जुमर को देखा। इतनी कि मैं हाशिम की जान ले लेती। क्या फ़ायदा होता, मैं तो ना वापस आ सकता। जो कहने कह लो, मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। वो नाक से सांस अंदर खींचती ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में बोली थी। अच्छा लगा सुनकर। बहुत बुरे हो तुम। क्यों, मैंने क्या कहा है? कम से कम हस्पताल के बेड पे तुमसे कानून शहादत के आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा। और उस बात पे वो बेख्तियार हंसती चली गई। वो तो। फिर चमकती आंखों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। खैर, मैं नहीं बता रही कि वो क्यों पूछा था मैंने, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें जानती हूँ। सिर्फ जानना काफ़ी है या कोई खिदमत भी करोगी? क्या खिदमत करूँ? क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में? वो याद करने लगा। ये सूप पिलाओ ना मुझे अपने हाथों से। श्योर। उसने तपाई पे धरा गिलास उठाया, उसमें चम्मच हिलाया और फिर चम्मच बाहर निकाल कर रखते हुए बोली, मैं ज़रूर तुम्हें सूप पिलाती, मगर ये सूप नहीं है। गिलास सामने किया तो उसने देखा अंदर नारंगी जूस था। ये इंस्टेंट ड्रिंक है जो मैंने तुम्हारे लिए हल्कान होकर अपनी ज़ाया शुदा तवानाई को बहाल करने के लिए बनाई है। सॉरी फारिस, ये मेरी ड्रिंक है। सादगी से कंधे उचकाकर वो उसके ऐन सामने घूंट घूंट जूस पीने लगी और वो खफकी से उसे देखे गया। मैं समझा था मौत के मुंह से वापस आने के बाद मेरी इज्जत में शायद कोई इजाफा हुआ हो, मगर। और नागवारी से सर झटक दिया। वो ना चाहती हुए भी बेसाख्ता हंसती थी। वो ऐसी घड़ियां थी जब आंसू और हंसी एक साथ निकलने को बेताब लग रहे थे। और तभी बाहर अजीब सा शोर बुलंद हुआ। वो दोनों चौंक कर देखने लगे। फिर जुमर ने सर झटक दिया। अब बाहर चाहे कयामत भी आ गई हो, वो फारिस को छोड़ के कहीं नहीं जा रही थी। जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे।
ہاشم کاردار اسی ہسپتال کے بہترین پرائیویٹ روم میں لگژری کاؤچ پہ بیٹھا تھا اور مسکرا کے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ برپا طوفان دیکھ رہا تھا۔ اس کی زخمی حالت کی تصاویر وائرل ہو چکی تھیں۔ دعائیں، نیک تمنائیں، محبت بھرے سندیسے ہی سندیسے موصول ہو رہے تھے۔ دروازے پہ آوازیں سنائی تھیں تو کونے میں کھڑا رئیس فوراً باہر گیا۔ چند لمحے چوکھٹ پہ تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ بیزاری سے ہاشم نے پکارا، کون ہے یار؟ سر، شہرین میڈم ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی نہیں مل سکتے، لیکن اچھا بھیج دو، اس نے ہاتھ جھلا کر کہا اور سر جھکا کر موبائل دیکھنے لگا۔ رئیس چلا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ویل چیئر کی آواز سے مانوس تھا، آج وہ آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اس کی نگاہیں شہری کے قدموں تک گئیں تو منجمد ہو گئیں۔ وہ ننگے پیر تھی۔ ہاشم نے نظریں اٹھائیں۔ وہ پریشان سی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ واؤ، تم میرے لیے اتنی پریشان، یا یہ کوئی اسٹنٹ ہے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ ہاشم، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہم نے تمہیں ٹی وی پہ دیکھا، تم زخمی تھے، سونی رونے لگ گئی تھی۔ اوہ یار، تمہیں سونی کو نہیں دکھانے تھے وہ منظر۔ اچھا اب گھر جاؤ، آرام کرو، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ سونی سے کہو میں ٹھیک ہوں۔ ہاشم، اس کی رندھی آواز کپ کپائی۔ میں اور سونی ایک ساتھ آئے تھے، میڈیا بھی ساتھ تھی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ سیل فون ہاشم کاردار کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کرنٹ کھا کے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا سونیا کو؟ ہاشم، شہری نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سونی نہیں ہے، سونی ہسپتال میں کھو گئی ہے۔ کیا تم نے کبھی روح نکلنے کی آواز سنی ہے؟ وہ چیخوں سے زیادہ دلدوز ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار آگے بھاگا۔ کہاں ہے سونیا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ حواس باختہ سا باہر آ کر چیخا تھا۔ وہ ابھی میرے ساتھ تھی، رش بہت تھا، میں کال کرنے رکی، میڈ اس کے ساتھ تھی، میں کوریڈور میں آگے نکل گئی، وہ پیچھے رہ گئی، میڈ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، میں نے پولیس کو بتایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ نہیں مل رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں اس ہسپتال سے 1 ماہ میں 3 بچے پہلے بھی اغوا ہو چکے ہیں، CCTV بھی خراب۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، سفید چہرہ لیے، سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ کوریڈور میں چلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ میری بیٹی مسنگ ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ رئیس۔ اور رئیس کو بھی ابھی خبر ملی تھی۔ راہداری میں ہاشم کے گارڈز آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، پولیس کے افسران اسی طرف آ رہے تھے۔ ہر چہرے پہ مایوسی تھی، شکستگی تھی، نفی میں ہلتی گردنیں، جھکی آنکھیں۔ وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس اسپتال کی گرین شرٹ میں ملبوس راہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ ڈوب رہا تھا۔ گردن بار بار بے یقینی سے نفی میں ہلتی تھی، روح قبض ہو رہی تھی، جان نکل رہی تھی۔ سونیا کہاں ہے؟ وہ ایک ایک شخص کو روک کر پوچھ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہر بچے کا منہ موڑ کر دیکھتا۔ سونی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے؟ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، تم باہر دیکھو، تم اس طرف جاؤ۔ وہ ڈھیروں لوگوں کے درمیان کھڑا چلا کر ہدایات دے رہا تھا۔ پسینے سے تر چہرہ، اس پہ اڑتی ہوائیاں، آنکھوں میں جلتی بجھتی امید۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آگے کو دوڑنے لگا تھا۔ رپورٹرز اسی طرف آ گئے تھے، کیمرے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر اور فلم اتار رہے تھے، اور وہ ایک ایک کو رو کر پوچھ رہا تھا، میری بیٹی، وہ 7 سال کی ہے۔ وہ ہاتھ سے اپنے گھٹنے تک اشارہ کرتے اس کا قد بتاتا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ امید اور خوف سے ہر دروازہ کھول کر اندر دیکھتا، پھر آگے کو دوڑتا۔ لوگ ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کس نے اٹھایا میری بیٹی کو؟ بتاؤ مجھے، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ راستے میں اسے پولیس کا اعلیٰ آفیسر نظر آیا تو وہ تیر کی طرح اس پہ جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کس لیے ہو تم لوگ؟ تمہارے ہوتے بھی وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ وہ ویٹنگ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا اور پولیس آفیسر کا گریبان جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے ندامت اور افسوس سے نظریں جھکا لیں۔ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ سزا مائی فٹ! وہ اس کو پرے دھکیل کر چلایا تھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، میری بیٹی کو لے کر آؤ، ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہے؟ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا۔ لوگ ہجوم کی صورت وہاں کھڑے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں ندرت بھی تھیں اور سعدی، حنین، اسامہ ان کے ساتھ کھڑے شل سے نظر آ رہے تھے۔ ہاشم کو اپنا سر گول گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ رئیس بھولے سانس کے ساتھ بھاگتا آ رہا تھا۔ سر، CCTV کیمرے بھی عرصے سے خراب پڑے ہیں، ہسپتال کی بہت سی ایگزٹس ہیں، شاید وہ اب تک بچی کو لے کر نکل گئے ہوں گے۔
हाशिम तेज़ी से आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से एक मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। रईस तेवरा के पीछे को गिरा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी लाकर दो, वो सुर्ख भभूका चेहरे के साथ चिल्लाया था। 2 सिपाहियों ने उसे आराम से सर, आराम से कहते कंधों से थाम कर रोका, वरना वो शायद रईस के टुकड़े कर देता। कौन लेकर गया मेरी बेटी को? चारों तरफ देखकर अब की परेशानी और सदमे से शिकस्त खोरदा से अंदाज में चिल्ला रहा था। ऐसे कौन करता है? अस्पताल से किसी का बच्चा कौन गायब कराता है? और नुदरत जुल्फ़िकार यूसुफ ने आंखें बंद करके ऐसी कर्ब में डूबी आह भरी थी कि उनके तीनों बच्चों ने उनके कंधों और बाजुओं से खुद को लगा लिया था। उन सब की आंखों में तरहम था, खौफ था, हाशिम के लिए, आमाल के नताइज के लिए। ऐसे कौन करता है? हाशिम सुर्ख गीली आंखों से एक एक का चेहरा देखकर टूटे दिल से पूछ रहा था। उसको अभी तक सिपाहियों ने थाम रखा था। उसके गार्ड्स इधर उधर भाग रहे थे, फ़ोन मिला रहे थे। किसी का बच्चा ऐसे कौन उठाता है? बच्चों से कौन दुश्मनी करता है? वो निढाल सा एक कुर्सी पे गिर गया था। आंसू उसके चेहरे पे गिर रहे थे और सदमे से चूर आंखें अब भी हर तरफ देखती थीं। रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे थे कि आग वाले वाक़ये का जिम्मेदार कौन है, मगर हाशिम ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उसे मालूम था अगवा हुए बच्चे वापस नहीं मिलते, और यही जानकर वो चेहरा हाथों में छुपाए टूटा बिखरा सा रोने लग गया था। सोनिया वाज ऑल आई हैड। ऐसे कौन करता है? वो यही 2 फिक्रें दोहरा रहा था। नुदरत के तीनों बच्चे उनके मज़ीद करीब उनसे तकरीबन लिपट गए थे, और शहर की एक सुनसान खामोश सड़क पे ड्राइव करती एमन फ़ोन पे किसी से कह रही थी, आपकी मदद का शुक्रिया, आज हाशिम से तमाम इंतकाम हमने ले लिए हैं, अब आगे। फ़ोन पकड़े उसके हाथ में अब वो हीरे की अंगूठी नहीं थी। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। जुमर ने खिड़की के सामने से पर्दे हटाए तो गर्म चमकीली धूप छन कर कमरे में गिरने लगी। बाहर एक रोशन खूबसूरत सुबह दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुरा के घूमी और फारिस को देखा, जो आईने के सामने खड़ा ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर रहा था। गीले बाल ब्रश किए वो बाहर जाने के लिए तैयार लग रहा था। कहाँ जा रहे हो? वो उसकी तरफ आई, फिर उसके सामने खड़े होकर उसकी शर्ट के खड़े कॉलर दुरुस्त करने लगी। जॉब ढूंढने। जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर मशकूक नज़रों से उसे देखा। 5 दिन बाद चलने फिरने के काबिल हुए हो तो बाहर जाने का अच्छा बहाना ढूंढे। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इस खिदमत के तो फ़ैल जो आपने मेरी बिल्कुल नहीं की। अच्छा, टाई नहीं पहनोगे? उसने बेनियाजी से कंधे चटके, आईने में देखकर बाल दोबारा दुरुस्त किए, फिर चाबी उठाते उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। अच्छी लग रही हो। तुम भी। मैं कब नहीं लगता? बेनियाजी से शाने उचकाए। अच्छा, मुझसे वादा करो, जब हम नए घर नई ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे तो तुम मुझे डिनर पे लेकर जाओगे। अरसे से वो डिनर उधार है तुम पे। कितनी लालची हो तुम। अफसोस से सर झटकता वो आगे बढ़ गया। वो मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती रही। ज़िंदगी नॉर्मल हो गई थी, मगर वो दोनों कभी नॉर्मल नहीं हो सकते थे, ये तय था। वो पोर्च में आया तो घंटी बजी। गाड़ियों की तरफ जाने की बजाय वो गेट तक आया और उसे खोला। फिर सामने खड़े नौजवान को देखकर गहरी सांस ली। काले धुएं वाला कमरा, आग के शोले, सब जहन में ताज़ा हो गया था। वो खावर का बेटा था और मुल्तजी नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे आपसे बात करनी है। अंदर वापस जाओ तो सादी किचन के गोल मेज़ पे मौजूद नाश्ता करता दिखाई दे रहा था। फारिस को रुखसत करके जुमर उधर आई तो उसके पास ठहर गई। सादी, नरमी से पुकारा तो उसने नज़रें उठाकर देखा, हल्का सा मुस्कुराया। जी, तुम कैसे हो? मैं। उसने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए। पहले गुस्सा था, फिर डिप्रेशन, फिर मैंने अदालती शिकस्त के साथ समझौता कर लिया। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। फिर मेरी बात मान लो, सेफ सादी यूसुफ पेज के कुछ मेंबर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिल लो। उसके शाने पे हाथ रखे नरमी से उसे समझा रही थी, मगर सादी ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं उन लोगों को कैसे फेस करूँगा जिन्होंने इतने महीने अपने जज्बात और आवाज़ें मेरी जदोजहद में इन्वेस्ट की। मैं हार गया हूँ, ये कैसे एक्सप्लेन करूँगा? तुम जाओ तो सही, मिलने और बात करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। याद है, मैं और तुम एक ज़माने में बात करना छोड़ चुके थे, मगर हम ठीक तब हुए जब बात करना शुरू की। फिर रुक कर बोली, आई एम सॉरी उन 4 सालों के लिए। नहीं जुमर। उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसके हाथ पे हाथ रख दिया। खूनी रिश्तों की लड़ाइयों और कट ऑफ में गलतियाँ मुश्तरका होती हैं।
وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ باہر لان میں واپس آؤ تو وہ دونوں ابھی تک پورچ میں کھڑے تھے۔ نہ فارس نے اسے بیٹھنے کو کہا، نہ وہ اتنا وقت لے کر آیا تھا۔ کاردار صاحب کی بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ 5 روز ہو چکے ہیں۔ نہیں۔ فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے گھاس کو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اپنے تمام اسٹریٹ کانٹیکٹس کو متحرک کیا ہے، مگر ڈاکٹر ایمن، اس کا خاندان اور سونیا تینوں اب تک اس ملک سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم سونی کو ڈھونڈ لیں۔ وہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں، مگر بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ فارس اس لڑکے کو دیکھ کر زخمی سا مسکرایا۔ خیر، تم کیسے آئے؟ والد صاحب ٹھیک ہیں تمہارے؟ لڑکا چپ ہو گیا، پھر سر جھکا لیا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ابو کو معاف کر دیں۔ معاف؟ فارس نے ایک سرد سانس دھیرے سے خارج کی۔ میں لوگوں کو جسمانی اذیت دے کر انتقام لینے کو برا سمجھتا ہوں۔ خاور کے ساتھ یہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ خاور نے میرے بھائی، میری بیوی زمر، سب کو جسمانی اذیت دی، مگر میں نے اتنا کیا کہ سادی سے کہا وہ خاور کو ہاشم سے الگ کر دے۔ اس نے خاور کی نوکری ختم کروا دی اور اسے ہاشم کے زیر عتاب لے آیا۔ اس وقت میرا انتقام پورا ہو گیا تھا، اب معافی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر بھی میں دل صاف کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وعدہ کروں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ میں اپنے بھائی اور بیوی کی لاشیں نہیں بھول سکتا۔ اس نے لڑکے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ یہ ملاقات ختم ہونے کا اندیا تھا۔ موڑ چال کی بلائی منزل تک جاؤ تو اپنے کمرے میں حنین سٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ یہاں کھڑکی سے نیچے لان میں کھڑا فارس دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی عزیز کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ کافی دن بعد حنین کو وہ بھاری آبنوسی دروازہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے تاحد نگاہ سنہرا صحرا تھا، مگر جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اونچے گھنے کھجور کے درخت ہی درخت تھے۔ نخلستان نے صحرا کی گرمی اور تپش کو شکست دے دی تھی۔ بوڑھا استاد ایک درخت تلے بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے چند تختیاں رکھی تھیں جن کے اوپر وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ وہ قدم قدم اس طرف بڑھنے لگی تو انہوں نے سر اٹھائے بنا مسکرا کر کہا، بہت دن بعد آئی ہو۔ مگر میں نے یہ دن بیکار نہیں گزارے شیخ۔ وہ ان کے سامنے آ بیٹھی، دو زانو ہو کر۔ وہ سر جھکائے لکھتے رہے۔ کیا کیا تم نے ان دنوں میں نے جو آپ کی کتاب سے سیکھا تھا اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا۔ جس علم کو اپلائی ہی نہ کیا جائے وہ تو ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ ایسا علم بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے اے شیخ آپ کی کتاب ختم کر لی اور میں اب اس کے آخری باب کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ کھجور کے درختوں کی بیچ سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ ایسے میں جہاں ہر طرف سیاہ سفید منظرنامہ تھا وہ رنگین دکھائی دیتی تھی۔ پھر کیا سیکھا تم نے میری کتاب سے؟ میں نے یہ سیکھا کہ ہر انسان ولنریبل ہے۔ اس کے ارد گرد کا موسم ایک سا نہیں رہتا۔ کبھی موسم بدلتا ہے تو ہوا میں گردش کرتے مختلف وائرس اسے آ کر جکڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ماحول بھی بدلتا رہتا ہے۔ نئے ماحول، نئی یونیورسٹی، کالج، نیا موبائل فون، ان سب عناصر کے باعث اسے مرض عشق کا وائرس آن لگتا ہے۔ اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو تمہارے خیال میں پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ درس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور امتحان شروع ہو چکا تھا۔ استاد نے تختیاں پرے ہٹا دیں اور پوری توجہ سے اس کا جواب سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، اسے 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا غض بصر، نظر جھکانا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے دل ڈسٹرب ہے، اس سے اگر کوئی حلال تعلق نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنا۔ سارے تعلق، سارے روابط کاٹ دینے چاہیے۔ پھر اس کی یادوں، اس کی تصویروں، اس کے میسیجز، ای میلز کسی کو بھی دوبارہ نہ پڑھیں۔ یوں نظر محفوظ ہوگی تو دل بھی محفوظ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ، صرف نظر کی حفاظت کرنا کافی نہیں، دل کا دھیان بھی بٹانا ہوگا۔ عشق عشق کو کاٹتا ہے، محبت محبت کو کاٹتی ہے۔ آپ کی کتاب کا آخری باب کہتا ہے کہ اپنے دل میں سب سے بڑی محبت، اللہ کی محبت بسائی جائے۔ وہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے گی کہ ہم اس شخص کی طرف نہیں لپکیں گے۔ کیا تمہیں اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن مجھے ایک اعتراف بھی کرنا ہے۔ کئی سال پہلے علیشا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے خدا سے محبت ہے؟ میں نے کہا تھا پتہ نہیں۔ آج اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی میں نہیں جان سکی کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، وہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں نمازیں پڑھتی ہوں اور لوگوں کو دھوکہ نہ دینے کی کوشش بھی کرتی ہوں، مگر ابھی تک میں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ آخر میں جا کر اس محبت کو سمجھ جاؤں گی،
مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں آپ کو، اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گڑبڑا کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں، اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو، توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت، انہوں نے یاد دلایا۔ حنین نے گہری سانس لے کر سر اٹھا کر دور تک پھیلے کھجور کے درختوں کو دیکھا۔ وہ ویسی نہیں کر سکی جیسی کرنی چاہیے، مگر مجھے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مجھے نماز اور قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، دعا مانگنا اچھا لگنے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر اللہ سے محبت میں ولیوں اور نیک لوگوں جیسی نہ بھی ہو سکی، تب بھی میں ایسے اچھے کام کرتی رہوں گی جن سے کم از کم وہ تو مجھ سے محبت کرے گا نا۔ وہ مسکرا کر امید سے کہہ رہی تھی، اور شیخ نے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا تھا۔ کھجور کے درخت غائب ہو گئے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کمرے میں بیٹھی تھی اور اسٹڈی ٹیبل پہ کتاب کھلی رکھی تھی۔ اس نے صفحے پلٹائے، پہلے صفحے پہ واپس آئی، وہاں آج بھی ہاشم کاردار کا نام لکھا تھا۔ کینسر رہے نہ رہے، وہ بھولتا کبھی نہیں ہے، اور بھولنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب بند کر دی۔ ایک سفر تمام ہوا تھا، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی۔ قصر کاردار کا لاؤنج دوپہر کے باوجود اندھیرے میں ڈوبا لگتا تھا۔ کھڑکیوں کے آگے بلاک آؤٹ بلائنڈز گرے تھے، گویا روشنی کے سارے راستے کاٹ دیے گئے ہوں۔ وہ بڑے صوفے پہ لمبا لیٹا تھا، رف ٹراؤزر اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنے، بڑی شیب اور سرخ آنکھیں لیے وہ چھت پہ جھلملاتے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کے قریب ہاتھ باندھے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کھڑا تھا، اور ساتھ رئیس۔ وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ تاوان کے لیے کوئی کال بھی نہیں کی، ان کا مقصد آپ کو اذیت دینا تھا۔ پولیس آفیسر سر جھکائے ڈرتے ڈرتے اطلاع دے رہا تھا۔ اور ہم یہ معاملہ فارس قاضی پہ بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ اس وقت زخمی حالت میں ہسپتال داخل تھا۔ اور ہاشم نے بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ وہ ایسے کام نہیں کرتا، بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ سرخ آنکھوں سے اس نے پولیس والے کو گھورا تھا۔ سر، آپ نے بہت غلطی کی، اتنے شاطر مجرموں کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگانی چاہیے، انہوں نے جوابی حملہ تو کرنا تھا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا، ننگے پیر زمین پہ اتارے۔ میں ان میں سے ایک ایک کو دوبارہ اسی طرح جلا کر ماروں گا، اور اگر مجھے سونیا نہ ملی تو تم لوگوں کے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ تم لوگوں کو بھی جو زیادہ پیسے دے اس کے ساتھ مل جاتے ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پولیس کے ہوتے ہوئے ایک بچی کو وہاں سے نکال کر لے جائے اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ میں صرف سونی کے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں، پھر دیکھنا میں تم سب کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اسے گھورتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں تاریک تھیں، ساری دنیا تاریک تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کار کی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ روز کی طرح آج بھی اسے شہر کے کونے چھان مارنے جانا تھا۔ میز سے چابیاں اٹھاتے ہوئے وہ رکا۔ وہاں ڈیجیٹل فوٹو فریم لگا تھا جس میں تصاویر کا سلائیڈ شو مدھم موسیقی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہاشم رک کر دیکھنے لگا، آنکھوں میں یاسیت سی اتر آئی۔ اس کے بچپن کی تصاویر، وہ اور ڈیڈ، اسٹینفورڈ کے دنوں کی تصاویر، اس کی ڈگری اور اس پہ بڑا بڑا سا کاردار لکھا۔ ہر دوسری ہر تصویر میں اورنگزیب اس کے ساتھ تھے، اس کا شانہ تھپکتے، اس کو دیکھ کر مسکراتے۔ وہ اسے کہا کرتے تھے، وہی ان جیسا ہے، وہی ان کے کاروبار، ان کی وراثت کا اصل حقدار ہے۔ جواہرات بے اعتبار اور شیرو نکما تھا، علیشہ کچھ تھی ہی نہیں، سب ہاشم تھا، ہاشم سنبھال لے گا۔ اور اب آہستہ آہستہ یہ حقیقت اس کے اوپر عیاں ہو رہی تھی کہ اس کی ساری زندگی ایک جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ ہر وہ شے جس پہ اس نے فخر کیا تھا، جس سے اس نے محبت کی تھی، کچھ بھی اس کا نہ تھا، کچھ بھی اس کا نہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، گرم گرم آنسو گال پہ لڑکنے لگے۔ پھر اس نے دراز کھولی، اندر اس کا پستول رکھا تھا، اس کی ہر شے کی طرح بیش قیمت اور برانڈڈ۔ اس نے پستول نکالا اور لوڈ کیا۔ اندھیر لاؤنج میں رئیس اور پولیس آفیسر کھڑے دھیمی سرگوشیوں میں سونی کو ڈھونڈنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ ہولناک فائر سنا، دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاشم! رئیس کے لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں دیوانہ وار اوپر بھاگے، سیڑھیاں عبور کی اور کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔
کمرے کے کونے میں رکھا ایکواریم جو وہ کئی دن پہلے ادھر لے آیا تھا چکنا چور ہوا پڑا تھا، پانی گر گیا تھا، سامنے ہاشم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ رئیس نے بدحواسی سے پوچھا۔ ہاشم کاردار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنا کمزور نہیں ہوں کہ ہار مان لوں گا، میں صرف اپنے پچھتاووں کی آخری نشانی ختم کر رہا تھا۔ جو کیا بالکل ٹھیک کیا، 10 بار پھر کروں گا۔ ایک دفعہ مجھے سونی مل جائے پھر میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کو ایذا دینے والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اب چلو۔ گن جیب میں اڑستے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ رئیس نے بھی اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ آج پھر انہیں شہر کا ہر کونا رات گئے تک چھاننا تھا۔ ایمن کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں دھاوا بولنا تھا، ان کو ہراساں کرنا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کوئی تو بتا دے گا۔ اچھا جی، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور اوکے، آج کی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا ہے اور سب کچھ بہت تیزی سے ہوا ہے، اور آخری قسط ہے نا، کیونکہ اب سارا کچھ وائنڈ اپ ہو رہا ہے تو اس میں ختم کرنا ہے سارا کچھ ہی۔ تو ابھی تک نا ایک اور جو پارٹی تھی، جو تھرڈ پارٹی ہے، جو ابھی تک سامنے نہیں آئی، جس میں وہ چشمے والا بندہ ہے جس سے ایمن بات کرتی ہے، وہ ہے جو سرخ مفلر والا بندہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہاشم تک ابھی نہیں پہنچی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ہاشم وہ کوئی عسکری کے بندے ہیں اور وہ دہشت گردوں کے خلاف اور اس کی کوئی معاونت کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ایسی کچھ باتیں ہیں جس میں وہ ہاشم کے بزنس پارٹنر بن جائیں گے اکارڈنگ ٹو ہاشم۔ ابھی تک وہ پارٹی سامنے نہیں آئی، اور وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے پارٹی، میں بھی فارس ہی ہو، کون کیا کہہ سکتا ہے نا، کیونکہ یہاں کا ہیرو جتنا ابھی تک مجھے پتہ چلا ہے، فارس سارا کچھ نا انڈر گراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے، بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، دکھا نہیں رہے ہوتے، بتا نہیں رہے ہوتے، لیکن بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر ایمن ہاشم کے خلاف ہوگی ہے، لیکن فارس کو بھی ابھی تک نہیں پتہ، کیونکہ فارس کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ خیر، وہ پہلے عمل اور نور کو بھی ایسے تھوڑی دیر کے لیے کڈنیپ کروا چکا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں، کڈنیپ تو نہیں کروایا تھا، لیکن سارا کو پریشان کرنے کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ خیر، ہاشم پاگل ہو چکا ہے، ظاہری بات ہے، آپ کی اولاد سے زیادہ آپ کو کوئی عزیز نہیں ہوتا، تو ہاشم کی سب سے امپورٹنٹ، جو سب سے عزیز ہوتی ہے، اس کو بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی غائب ہو چکی ہے، اور اب وہ پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ایمن نے کیا ہے۔ اچھا، ہاشم کا بھی دماغ خراب ہے، سب کو اکٹھا جلانے کے لیے نا اس نے پلان کر لیا ہے، اور جلانا تو جلانا، ساتھ پھر سعدی یا فارس ان میں سے کوئی ایک پھنس بھی جائے۔ ہر ٹائم اس کا، جب سے ناول شروع ہوا ہے بھائی، اس کی یہی ہوتی ہے کوشش، فارس پھنس جائے، میں کانٹ کروں فارس پھنس جائے۔ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو، اس بیچاری کو کیوں بیچ میں رگڑتے ہو؟ وہ بیچارہ اس کی سازشیں سمجھ کے خود کو نکال کے، اپنے گھر والوں کو نکال کے تھک گئے، اور آخری قسط تک وہ اس کو بلاتا ہے کسی طریقے سے، اور پھر وہ اس کو دکھاتا ہے کہ ہاں یہ تم نے کیا ہے، پر وہ بھی بڑا بہادر ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو بھاگ جانا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بھاگ جاتا، یہ مر جاتے، لیکن الزام تو اس کی سر آنا تھا نا، وہ بھاگ جاتا تو بھی وہ پھنس جاتا، تو اس نے ان کو بچانے کا سوچا۔ اچھا کیا، بہت بہادر ہے فارس، بہت 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 بہادر ہے۔ مرد کی یہ کوالٹی تو بھائی بہت لازم ملزوم ہے کہ اس کو بہادر ہونا چاہیے۔ خیر، اور کیا ہوا ہے؟ ہاں، وہ تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا تھا فارس کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن وہ بچ جاتا ہے، اور شکر ہے۔ اور کیا ہوا ہے اس ایپیسوڈ میں بس ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی آخر میں کچھ ہونا ہے۔ ایک اور بات ہے، یہ جو چیپٹر کا نام ہے، چیپٹر کے نام سے نا اس کے اندر ہی جو اس کی سٹوری ہوتی ہے نا، اس چیپٹر کی، وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ عید اس مارز یہ ابھی بیتے نہیں، مطلب کہ مارچ کی 15 تاریخ آ گئی ہے لیکن گزری تو نہیں ہے نا، صبر کر جاؤ۔ اور اس کا جو شروع میں شعر تھا وہ بھی یہی تھا کہ ابھی فیصلہ آنا ہے یا آیا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ایسا کچھ تھا۔ تو مجھے ابھی تک بہت سی امیدیں ہیں کہ ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے کچھ۔ شیرو چلا جائے گا، ٹھیک ہے، شیرو ایک گرے سا کریکٹر تھا، آخر میں کچھ اچھا ہو گیا، کچھ برا ہو گیا، تو وہ بس یہ ہے کہ اب اپنی کرنا شروع ہو گیا، اب وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، کسی کی بات نہیں مان رہا۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔